اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی یہ آخر کی 2 4 5 آیتیں باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واقعہ کھول کر ان کے یہودیوں کے کہنے پر، کفار مکہ کے سوال کرنے پر کھول کر بیان کر دیا تھا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب غفلت جہالت دور ہو گئی، علم ہو گیا اور شرط لگائی تھی ہم ایمان لے آئیں گے، تو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ لیکن دنیا میں جہالت اور غفلت کی چادر بندوں پر ایسی چھا جاتی ہے کہ وہ پھر اترتی نہیں۔ آج دیکھیں ہم عام مسلمانوں کا ماحول اور حال بھی یہی ہے کہ غفلت کی اور لاپرواہی کی اور جہالت کی چادر ایسی انہوں نے اوڑھ رکھی ہے کہ ان کو جو ہے علم کا راستہ نظر نہیں آ رہا، قرآن کا راستہ نظر نہیں آ رہا، حق بات نظر نہیں آ رہی، سچا راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسے ہی ان کا حال بھی تھا کہ سب کچھ بیان کر دیا، اس کے باوجود بالکل نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، سستی اور لاپرواہی کے ساتھ اسی کفر و شرک کے اندر ہی پڑے رہے۔ تو اللہ اسی پر ان کو دھمکا رہے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن اور بے خوف ہو گئے؟ ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یہ کہ آ جاوے ان پر ڈھانپنے والی چیز اللہ کے عذاب وغیرہ میں سے، جو اگر ان کو گھیر لے اور ڈھانپ لے، ایسا کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کیا ان کو اس بات سے ڈر نہیں کہ عذاب آ جاوے اور اللہ لا سکتے ہیں؟ او تأتیہم الساعة بغتہ، یا اچانک ان پر قیامت قائم ہو جائے اور وہم لا یشعرون، ان کو احساس بھی نہ ہو۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے خطرناک قسم کا، ان کو گھیرنے والا، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا عذاب بھی آ سکتا ہے دنیا کے اندر، اور اچانک قیامت بھی، کیونکہ قیامت اچانک ہی قائم ہوگی، تو اچانک قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے۔ تو کیا ان کو ڈر نہیں ہے؟ نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ عذاب کے آنے کا ڈر ہے، اس لیے بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، غفلت اور سستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے عوام الناس کا حال یہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح لاپرواہی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ اور نڈر ہو کر زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اور قیامت تو قائم ہو ہی سکتی ہے۔ بہرحال اس کی علامتیں ہیں، لیکن ممکن تو ہے بہرحال، اس لیے کہا کہ قیامت بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال آگے جو ہے بہت شاندار آیت اور بہت شاندار حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں کہ نہ لائیں، مانیں کہ نہ مانیں، لیکن نبی کا مشن کیا ہونا چاہیے اور نبی کے ماننے والوں کا مشن اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم اور آپ اللہ کے رسول کے ماننے والوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ۔ اور دعویٰ بھی ہے الحمدللہ کہ ہم نبی کے متبعین میں ہیں، آپ کے فالوورز میں سے، آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ تو نبی کا مشن کیا ہونا چاہیے اور نبی کے ماننے والوں کا طریقہ اور مشن کیا ہونا چاہیے؟ ان کفار کو، ان جو ہے بے دین لوگوں کو دیکھ کر ٹھیک ہے آپ ان پر افسوس کریں، ان کو دعوت دیں اور سمجھائیں اور افسوس کریں، لیکن ان کا ٹینشن لے کے بیٹھ جائیں اور اپنا مشن چھوڑ دیں، اپنا طریقہ چھوڑ دیں، اپنی دعوت چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کون سا راستہ؟ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔
اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور بلاتا رہوں گا، اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یعنی آج بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ فیوچر میں اور مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا۔ تم مانو کہ نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے، تمہاری لاپرواہی اور غفلت سے، تمہارے بے خوف اور نڈر ہو کر جس طرح چاہو زندگی گزارنے سے میری دعوت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ میں تو ہادی سبیلی، میرا راستہ یہی رہے گا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں گا، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری سمجھداری اور پورے جو ہے بھروسے کے ساتھ دعوت دیتا رہوں گا کہ یہی دعوت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ پوری بصیرت، پوری جو ہے کیا کہتے ہیں، پر اعتمادی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ دعوت دیتا رہوں، اندھی میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ آج جو ہر مسلمان نبی کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نبی کی باتوں پر کتنا چل رہا ہے وہ ابھی معلوم پڑے گا۔ تو نبی نے بتا دیا میرا راستہ کیا ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ کس طرح؟ صرف بلانا نہیں، صرف دعوت دینا نہیں، بلکہ اعلیٰ بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اعتماد ہوگا، یقین ہوگا تو دعوت مضبوط ہوگی۔ مال سے کام بنتا ہوا نظر آتا ہے، مال سے پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، دنیا والوں کا نعرہ ہے، لیکن نبی اور نبی کے ماننے والے کہیں گے نہیں، مال سے کامیابی نہیں ملتی، اعمال سے ملتی ہے۔ مال سے فیصلے اور کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مال سے کام نہیں بنتا، اللہ کے حکم پر چلنے سے اور عمل کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ کہے گا جب یقین ہوگا اعمال پر کہ نماز پڑھنے میں روزی کی برکت ہے، نماز پڑھنے سے جو ہے دنیا کا مسئلہ بھی، روزی میں برکت بھی ہوگی، چین سکون ملے گا، اور آخرت کا، قبر کا مسئلہ بھی حل ہوگا کہ عذاب قبر سے اللہ محفوظ رکھیں گے اور جہنم کے عذاب سے اللہ بچائیں گے۔ تو اب مرد مومن، نبی کی حقیقی معنی میں اتباع کرنے والا، نبی کا سچا عاشق یہ کہے گا کہ مال سے کامیابیاں نہیں ملتی، مال ذریعہ ہے، کامیابیاں اعمال سے اور حکم پر چلنے سے ملتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو فرمایا یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور اس کا بھی راستہ ہے جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور میری اتباع کرنے والے ہیں، میری ماننے والے ہیں، میرے سچے امتی ہیں، ان کا راستہ بھی یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، بصیرت کے ساتھ بلانا۔ لہذا میرے اور آپ کا دعویٰ ہے اتباع کرنے کا، نبی کے متبع ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ تو ہم کہاں دعوت دے رہے ہیں؟ ہم کہاں بلا رہے ہیں کسی کو؟ اور پھر صرف بلانا نہیں، بصیرت کے ساتھ بلانا ہے، یقین کے ساتھ بلانا ہے۔ ایک طرف پیسہ رکھا ہو، مال، ایک طرف نماز اور عمل ہے۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، آؤ کامیابی نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو نبی کا جو متبع ہے، ماننے والا ہے، اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ مال میں کامیابی نہیں ہے، عمل میں کامیابی ہے۔ میں کاروبار کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر عمل کی طرف جاؤں گا، نماز کی طرف جاؤں گا، اللہ کے حکم کی طرف جاؤں گا۔ یہ بصیرت، یہ یقین، یہ اعتماد اگر ہمارے اور آپ کے اندر ہے تو ہم صحیح معنی میں نبی کے متبع ہیں، قرآن پر چلنے والے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی نبی کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو قرآن کی دعوت دینی پڑے گی، اعمال کی دعوت دینی پڑے گی، اللہ کی طرف دعوت دینی پڑے گی، بلانا پڑے گا، اور صرف بلانا نہیں پڑے گا، بصیرت کے ساتھ بلانا پڑے گا، یقین کے ساتھ بلانا پڑے گا، اعتماد کے ساتھ بلانا پڑے گا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ بلانا پڑے گا۔ آج امت کا ایک طبقہ دعوت دے رہا ہے، وہ بھی کیسا دے رہا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی بھی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو راستہ ہے وہ ایک شعبہ ہے دین کا،
تبلیغ والے، جن کو ہم تبلیغ والے کہتے ہیں، دعوت والے کہتے ہیں، تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، عوام الناس بھی ہیں، تو وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں، بصیرت کے ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اور وہ خود جانتے ہیں۔ یعنی کمزوری کتنی بڑھتی گئی، آج اس کی بھی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ خود تو کیا کہتے ہیں، اپنے اندر تو ہے نہیں وہ جذبہ دعوت کا، لیکن جو دے رہا ہے اس کی بھی کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، معصوم ہونا انبیاء کی ذات ہے، سمجھے؟ ایک آج تو علماء کو نہیں چھوڑتے، یہ تو عوام کی بات کر رہا ہوں میں، علماء کو نہیں چھوڑتے، اچھے بڑے بڑے علماء کو نہیں چھوڑتے کہ فلاں مولانا صاحب نے ایسی بات بول دی، میری نگاہ سے گر گئے، فلاں حضرت میری نگاہ سے، حضرت آپ کی نگاہ کتنی اونچی ہے کہ وہ بیچارے گر گئے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے سمجھے؟ چائے کی دکانوں پر یا واٹس ایپ کے گروپ میں سب اصلاح اکابر ہو رہی ہے، بڑے بڑوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ وہ ایسا بیان دے دیا، وہ میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، آپ کا خیال تو آسمان سے ٹپکا ہے بھائی، آپ پہ تو ڈائریکٹ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے آپ کو۔ اور جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ تو بیچارے وہ کہاں، دین کا راستہ ان کے پاس ہے ہی کہاں، تبھی اسی لیے اللہ نے ان کو بڑا بھی بنا دیا ہے، اور آپ کی نگاہ سے وہ بیچارے گر بھی گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیسے اٹھیں گے، ان کو کیا کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کی نگاہ اتنی اونچی ہے کہ وہ آپ کی نگاہ سے اب گر گیا، وہ میں ان کو نہیں مانتا، تو نہیں مانتا تو کس کے باپ کا جا رہا ہے؟ اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو کس کے باپ کا نقصان ہونے والا ہے؟ خود ہی ناپ لینا اپنا تھرمومیٹر، 6 مہینے کے بعد دیکھنا کہ آج جس اعمال کی جس سطح پر ہے، 6 مہینے کے بعد دیکھنا مسجد کے سے اور دور ہوگا تو، اور بے دین ہوگا تو، اور زیادہ تیرے اندر برائیاں ہوں گی۔ 100% کہہ رہا ہوں یہ بات۔ تو معصوم ہونا انبیاء کی شان ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ آج ایک بہت بڑے عالم ہیں پڑوس کے ملک کے، زبردست عالم ہے، دلائل کی دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کو وکیل احناف کہا جاتا ہے، مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زبردست دلائل کے باب میں جو ہے اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو۔ تو مثال دے رہے تھے کہ آج علماء کے اندر بھی لوگ برائیاں دیکھتے ہیں اور ان سے بدظن ہوتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، معصوم ہونا انبیاء کی ذات ہے، بولے گائے سے آپ کو دودھ چاہیے تو گوبر کو برداشت کرنا پڑے گا، بکری سے دودھ چاہیے تو اس کی مینگنیاں برداشت کرنی پڑے گی، بھینس سے دودھ چاہیے تو اس کے نخرے اور گوبر کو اٹھانا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، تب دودھ ملے گا۔ مطلب کہنے کا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی دھلا ہوا نہیں ہے دودھ کا، غلطیاں علماء میں بھی، لیکن اللہ نے ان کو علم کے لیے چنا ہے، انبیاء کی وراثت کے لیے چنا ہے، علم دین کے لیے چنا ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ ان کو تو یوں ہی VIP کوٹے والوں کو جانچا نہیں جاتا، ویسے ہی پاس کر دیا جاتا، چلو جانے دو، تو ہو سکتا ہے وہ تو پار ہو جائے، تم پھنس جاؤ گے، ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے بڑوں کے پیچھے نہیں پڑا کرتے، بڑوں کے پیچھے نہیں پڑا کرتے، اپنی آخرت خراب کریں گے۔ ایک گروپ ہے مجلس اصلاح امت، وہاں چلتا ہے، پورے آل ہندوستان کے اچھے علماء کو اس میں کیا کہتے ہیں ایڈ کر رکھا ہے، کسی نے مجھے بھی شامل کر لیا اس کے اندر، مجلس اصلاح امت۔ تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کچھ فارغین بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، جو ابھی نئے فارغ ہوئے، زیادہ ان کو علم بھی گہرائی نہیں، تو وہ کسی نہ کسی بڑے عالم کے پیچھے پڑے رہیں گے، فلاں عالم نے یہ بیان دے دیا تو یہ غلط تھا، میری نگاہ میں یہ غلط ہے، یہ یوں ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ گروپ کا نام چینج کرو، مجلس اصلاح اکابر نام لکھو اس کا، اصلاح امت نہیں۔ تم تو اکابر کی اصلاح کرنے بیٹھ گئے، بڑوں کی اصلاح کرنے بیٹھ گئے ہو۔ کبھی جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے پیچھے پڑے رہیں گے، اور اس گروپ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ اتنے اوپر سے ٹپکے ہیں، پتہ نہیں آٹھواں آسمان ہوگا وہاں سے ٹپکے ہیں، ساتھ تو آٹھواں پتہ ہے کہ نہیں، وہاں سے لوگ ٹپکے ہیں، اور حضرت کے پاؤں کی دھول بھی ہو تم۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیاں جو بولے گا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بھائی جو چھوٹا بچہ ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے وہ تھوڑی گرے گا میدان میں، جو میدان میں اترا ہے وہی تو گرے گا، جو میدان میں آ کے لڑ رہا ہے وہی تو گرے گا۔ تو جو عالم دین کی خدمت کر رہا ہے
ہزار بات میں زبان میں ہڈی تھوڑی ہے، کبھی زبان پھسل گئی، کوئی بات غلط نکل گئی تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ 999 جو اچھائیاں تھی وہ کہاں گئی؟ یہ تو خنزیر کا کام ہے، وہ باغ میں جائے گا تو بھی پاخانہ تلاش کرے گا، وہ باغ میں جائے گا تو بھی کیا کرے گا؟ اس کو پھول سے مطلب نہیں ہے، نہ روز سے مطلب ہے، گلاب سے، نہ رات رانی سے، نہ چمیلی سے، نہ کسی اور پھول سے، اس کو تو بس پاخانہ کا ہے، گٹر لائن کا ہے، اور وہ اپنی آخرت خراب کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم علماء کی اور بڑوں کی اصلاح کرنے لگ جاویں کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے بہت سی باتیں بڑوں کی ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، سمجھے۔ بعض مرتبہ جب وہ اپنے لیول کی اور اپنی زندگی کے تجربات جب بیان کرتے ہیں نا، 50 سال کا تجربہ ایک جملے میں وہ شخص بول رہا ہے، آپ کو تو 50 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا نا، تو ابھی یہ سمجھ جاؤ گے۔ خیر، اس لیے یعنی یہ بہت اچھا راستہ ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم جس علاقے میں اور جس ماحول میں رہ رہے ہیں سب پکا پکایا موجود ہے، لے کے کھانا ہے، کوئی مسئلہ ہو آپ آئیے علماء کے پاس، آپ آئیے مفتیان کرام کے پاس، ہمیں کہاں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، چلیے مفتی صاحب کے پاس، چلیے علماء کے پاس، جو بھی آپ کے نزدیک معتبر ہیں، سارا مسئلہ انشاءاللہ وہ چاہے اگر ہوگا بے دین، لیکن مسئلہ آپ کو صحیح بتائے گا، فکروں کے ساتھ بتائے گا، صحیح تحقیق کر کے بتائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ غلطی ہو جانا الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے غلطی نہیں کرے گا، سارا مسئلہ حل ہے۔ ہمیں کہاں پکانا ہے، آٹا گوندنا ہے، پھر روٹی پکانا ہے، سب پکا پکایا صرف لے کے کھانا ہے، کھایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ خیر، تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور اس کا بھی راستہ ہے جو مجھ کو فالو کر رہا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی کا متبع ہوں، نبی کی بات ماننے والا ہوں، اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی طرف بلانا پڑے گا، اور بصیرت اور یقین اور گہرائی کے ساتھ بلانا پڑے گا۔ تو نبی کی اتباع کرنے والوں میں پہلا نمبر صحابہ اکرام کا ہے۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ وہ قربانیاں اور وہ مجاہدے اور اتباع کی اور فرما برداری کی اور اطاعت کی اور محبت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا میں اب وہ مثالیں نظر نہیں آئیں گی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابہ کرام میں ہیں، بڑے لوگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں من کان منکم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرها قلوبا وعامقها علما واقلها تکلفا، کہ تم میں سے کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، کسی کے نقش قدم پر کوئی تم میں سے چلنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا نمونہ بناؤ جو انتقال کر گئے، اس لیے کہ زندوں پر تو فتنے کا خطرہ ہے ابھی بھی۔ اور فرمایا یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کی خوبیاں بیان کی کہ ابرہا قلوبا، ان کے دل انتہائی پاک اور صاف ہوا کرتے تھے۔ ابرہا قلوبا، دل کے بڑے پاکیزہ، دل کے بڑے پاک باز لوگ ہوتے تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے اندر بڑی گہرائی رکھنے والے ہوتے تھے، علم کے اندر بڑی گہرائی ہوتی تھی، کوئی بات بے پر کی اور بے صفحے کی نہیں اڑاتے تھے، سمجھے؟ اعمقها علما، اور وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف بہت کم کرنے والے لوگ ہوتے تھے، سادے لوگ، ایک دم تکلف سے دور، بالکل سادی بغیر تکلف والی زندگی، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، جہاں جس طرح اللہ کے راستے میں نکل گئے، جیسے بھی حالات آ گئے سب کو برداشت کر لیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، نبی کے مشن کو نہیں چھوڑا، نبی کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، جو آیت ہے اس پر مکمل عمل کر کے دکھلایا۔ اس لیے ایک ایک صحابی پورے ملک کے لیے، پورے شہر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ انڈونیشیا اور چین، اس طرح کے ممالک میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صحابہ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ کاروبار کرنے گئے اور وہاں اسلام پھیلا دیا، کاروبار
کرنے گئے, دکان کھولی. مثال کے طور پر ایک صحابی نے دکان کھولی کپڑے کی, سامنے ایک اور کپڑے کی دکان ہے. اب ان کے اخلاق اچھے تھے, ان کا بولنے کا انداز اچھا ہوتا تھا, نبی کے جو ہے کیا کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے ڈائریکٹ نبی کی صحبت والے لوگ ہیں. تو اب گراہک ان کے پاس آ رہا ہے, کپڑا ان سے خرید رہا ہے, لیکن دیکھا کہ میرا بھائی سامنے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس گراہک نہیں آیا, اور میری روزی جو اللہ نے مجھے دی ہے, جتنی مجھے ضرورت ہے آج پوری ہو گئی, میرا اتنا مال بک گیا کیا مجھے ضرورت نہیں ہے. ہمارا کیا ہوتا کہ اس کو اور ہاں یہیں آنے کا, وہاں نہیں جانے کا, وہ دیکھو مکھی مار رہا ہے, بولا ابھی تو مکھی کھائے گا, وہ بالکل نہیں جانے کا. اپنے یہاں بولے آئندہ وہ بولو سب کو لے کے آئیو, لو یہ کارڈ لے لو, لو یہ کر لو. لیکن ایسا نہیں. اب جب گراہک نیا آ رہا ہے تو کہہ رہے کہ نہیں بھائی دیکھو سامنے بھی وہی مال مل رہا ہے, وہاں بھی وہی کپڑا ہے, وہاں بھی وہی مال ہے, لیکن وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو ابھی روزی نہیں ملی, لہٰذا تم وہاں سے لے لو, میرے اللہ نے مجھے دے دیا ہے, پھر اللہ نے مجھے جو میرے مقدر کی تھی مجھے مل گئی, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ میرا بھائی جو ہے بیچارہ صبح سے بیٹھا ہوا, اس کو ابھی روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, تم وہاں سے لے لو. تو یہ کردار, یہ اخلاق. اس لیے دکان بند کرتے نماز کے لیے تو بھی لائن لگی رہتی کہ بولے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, 1 گھنٹے بعد کھلے گی, کوئی بات نہیں, لیں گے تو آپ سے ہی. سمجھے؟ اللہ کے حکم پر چلنے سے کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں, قرآن نے تعریف کی کہ مدینہ میں اذان ہوئی, صحابہ نے دھڑا دھڑ اپنی دکانیں بند کی, بلکہ اسی حال میں چھوڑ کر مسجد میں سب آ گئے, بازار فوراً خالی اور مسجدیں بھر گئیں. قرآن میں اللہ نے تعریف کی کہ یہ ایسے لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں, کوئی چیز ان کو اللہ کے یاد سے غافل نہیں کر سکتی. نہ کاروبار کرنا, نہ دنیا کے اندر مشغول ہونا, کوئی بھی چیز بیچنا خریدنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈرتے ہیں لوگ. تو قرآن نے تعریف کی. بہرحال اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام آیا. لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے اور ان کی باتیں سننے کے لیے, اور پھر کہتے کہ ہمیں بھی آپ جیسا بننا ہے. تو کہا کہ بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اور اس طرح کلمہ پڑھنا پڑے گا, اس طرح اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. فوراً کلمہ پڑھ لیتے اور مسلمان ہو جاتے. تو کاروبار کرنے گئے, کپڑا بیچنے گئے, اور اسلام کا ذریعہ پورے ملک میں اسلام پھیلا دیا. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. آج ہم مخصوص طور پر وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں, لیکن اس میں جان نہیں رہتی, کیونکہ علی بصیرۃ نہیں ہے. علی بصیرۃ یقین نہیں ہے کہ میں وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں آیا ہوں تو میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, دن میں 5 مرتبہ فون کر رہا ہے. ہاں کاریگر آیا بھائی, جب تو رہتا تھا تب بھی آتا تھا, اب تو اللہ کے گھر راستے میں آیا تو نہیں آئے گا, نہیں آئے گا تو اللہ نہیں بھیجے گا تو نہیں آئے گا. ارے وہ چل رہا ہے, کام چل رہا ہے, پھر کیوں آیا تھا اللہ کے راستے میں؟ کیوں تو نے وقت فارغ کیا تھا؟ کیا اللہ کو اتنا نعوذ باللہ اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے کہ تو اللہ کے دین کا کام کرے گا, اللہ تیرا کام بیکار کر دے گا؟ جب تو اللہ کا دین کے کام نہیں کر رہا تھا تب تو اللہ گراہک کو, کاریگر کو بھیج رہا تھا, اب تو اس کے راستے میں آیا ہے تو نہیں بھیجے گا. تو بصیرت نہیں ہے, یقین نہیں ہے, عمل پر یقین نہیں ہے, مال پر یقین ہے. وہاں اللہ کے راستے میں جا کر بھی مال کی طرف دھیان ہے کہ مال آئے گا تو کام بنے گا. جب اس راستے میں, نبی کے راستے میں الٹی سوچ ہے تو پھر کہاں صحیح سوچ آئے گی؟ اس لیے آج وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وہ جان نہیں پڑ رہی. دعوت تو ہو رہی ہے لیکن دعوت نبی والے طریقے پر نہیں ہو رہی ہے, یقین والے بصیرت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. سمجھے؟ بہرحال یہ تفسیر ہے کہ فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ایک بات, ایک نکتہ بتاؤں آپ کو جس سے اختلاف, بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج امت میں 2 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. بہت سے لوگ بولیں گے بھئی کیا مسلمانوں میں دعوت دینے آ گئے, مسلمانوں میں دعوت دینے آ گئے. ارے دعوت دینا ہے تو غیروں میں جاؤ, وہاں کلمہ پڑھاؤ, وہاں محنت کرو. تو کہا یہ صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اور دوسرے لوگ کہیں گے نہیں ابھی اپنوں میں ہی خرابی ہے, ہم اس معیار پر نہیں پہنچے, ہمارے اندر ہی برائیاں ہیں اور بے حیائیاں ہیں اور بدعمالیاں ہیں, گناہ ہیں, اور ہم خود فرائض تک امت میں زندہ نہیں ہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ
ہم جب ہمارے اندر ہی کمزوری، ہم دوسروں کو دعوت دینے کیا جائیں گے؟ اس لیے پہلے اپنوں میں دعوت دی جاوے، اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو عمل پر کھڑا کیا جاوے، نماز روزہ اور مسجد میں آنے والے بنے. تو یہ صحیح ہے، صحیح ہے، دونوں غلط ہیں. تو دونوں کو دعوت دینی پڑے گی. کیوں؟ قرآن میں کسی بھی آیت میں نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے دعوت دو. یہ تو کہا گیا ہے بلاؤ اللہ کی طرف، بلاؤ دین کی طرف، بلاؤ دعوت دو. کس کو دعوت دو؟ کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، کسی آیت کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا، اور نہ حدیث کے اندر ہے. کس کو دعوت دو؟ یہ بات کو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. کیوں؟ عام رکھا ہے. کیوں؟ جس وقت جس کی ضرورت پڑ جائے اس کی دعوت دو، اس کو دعوت دو. اور مسلمانوں میں عمل کی کمزوری ہے، مسلمانوں کو بھی دعوت دی جائے گی. غیروں میں ایمان نہیں ہے، ان کو بھی دعوت دی جائے گی. تو جھگڑا ہی کہاں ہے؟ دونوں کو دعوت دی جائے گی. کیوں لڑتے ہو؟ اس لیے امت میں ایک طبقہ یہ بھی ہو کہ جو اپنوں میں دعوت دے، کیونکہ اپنوں میں بھی کمی ہے، فرائض سے دور ہیں لوگ، اور غیروں میں تو دعوت دی ہی جائے گی ان کو کلمے کی اور ایمان کی. اسی لیے اس کو بیان نہیں کیا، خاص نہیں کر دیا کہ انہیں کو دعوت دینا ہے. تو کس کو دعوت دینا ہے اس کو بیان نہیں کیا، عام رکھا. اسی لیے عام رکھا کہ ان کو بھی دعوت دی جائے گی اور ان کو بھی دعوت دی جائے گی. جو قرآن کا علم نہیں رکھتا وہ لڑتے ہیں. اب یہ لڑ رہے ہیں، تبلیغ والے کہنے لگے نہیں اپنوں کو ہی دعوت دینی، ابھی تو اپنے اندر کمزوری ہے، دوسروں کو دعوت دینا جائز نہیں ہے. یہ بات بھی جائز نہیں ہے، غلط ہے، غلط بول رہے ہیں آپ. اور وہ کہیں کہ نہیں اپنوں میں دعوت دینا تو نہیں، غیروں میں دعوت دینے کی بات ہے، ان کو ایمان کی طرف بلایا جائے گا، بس آپ بھی غلط کر رہے ہیں. دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں جماعتیں ہوں، اپنوں میں بھی دعوت دی جائے اور غیروں میں بھی. کیونکہ اگر بیان کرنا ہوتا کس کو دعوت دینا ہے تو خاص نہ کر دیتے بیان کر کے. کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ جہاں جس کی ضرورت ہے، جس کو دعوت دینے کی، جو کمزور ہے اس کو دعوت دی جائے گی. اسی لیے تبلیغی جماعت کا دائرہ اپنی جگہ پر ایک محدود ہے، وہ اپنے ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں. اس لیے جب علماء کی جماعت، ہماری جماعت دارالعلوم دیوبند کی جماعت جایا کرتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ بلا کسی تفریق کے سب کو ہر دروازے پر پہنچتے تھے. خاص طور پر اپنوں میں بھی تخصیص کرتے کہ ان کو مت دینا، وہ مخالف ہے، وہاں جا کے الٹا سیدھا بول دیں گے اور مخالفت کریں گے اور لڑیں گے. لیکن ہم علماء کی جماعت میں سب علماء ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، تو ہم کہتے تھے نہیں، مسلمانوں کے گھر کہاں تک ہے، آپ ہم کو یہ بتائیے. مانتا ہو کہ نہ مانتا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے. کیونکہ ابھی ہم تبلیغی جماعت کے تحت آئے، اس لیے ابھی اپنوں میں دعوت دیں گے، لیکن اپنوں میں سب کو دیں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ خالی بتائیے. تو پھر ہم مقامی لوگوں کے تابع نہیں ہوتے تھے کہ وہ جہاں بھیجیں گے وہاں نہیں. آپ بتائیے مسلمان کے گھر کہاں سے کہاں تک ہے؟ بولے یہاں سے یہاں تک ہے. بولے یہ لوگ مانوس نہیں ہے، آپ جاؤ گے الٹا سیدھا بولیں گے. بولے بولیں گے تو کیا ہوا؟ نبی کی سنت زندہ ہوگی، نبی کو تو الٹا سیدھا بولا گیا ہے. یہ تو سنت ہے دعوت میں، الٹا سیدھا سننا اور سنانا. تو سیتا پور تھا علاقہ یو پی کا، لکھنؤ کے قریب، تو ایسے ہی ہوا، بھیج دیے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم سب جگہ جائیں گے، خالی تم مسلمانوں کے گھر بتا دو کہاں کہاں تک ہے. مانوس ہو کہ نہ مانوس ہو، یہ مانوس غیر مانوس کا مسئلہ علماء کو مت بتاؤ، ہم ہینڈل کر لیں گے. بولے کوئی مسئلہ ہو پھر آپ جاننا. ہاں کوئی بات نہیں، آپ کو کہنے نہیں آئیں گے. اب گئے ملاقات میں، ایک جگہ متکلم میں ہی بنا. ایک بڑے میاں نکل کر آئے، السلام علیکم. بڑی عمر کے تھے وہ، اور اس وقت ہم لوگ آج سے سمجھو کہ 17-18 سال پہلے کی بات ہے، اور جوان تھے، ایک دم جوش تھا بالکل. بولے السلام علیکم. بولے مسجد سے آئے ہیں، اللہ کی بات لے کر آئے ہیں. بولے جاؤ، ہم کو سب معلوم ہے، جاؤ، ہم کو سب معلوم ہے. بولے کہ کب سے ہم تلاش کر رہے ہیں، آپ جیسے جانکار، ماہر، عالم اور بزرگ ہمیں مل جائیں. ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے ملوا دیا آپ سے. آپ چلیے ہمارے ساتھ، مسجد میں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کچھ سکھائیں گے ہمیں. ہم آپ کے بچے ہیں، آپ تو ہمارے. اور واقعی وہ تو میرے والد سے بھی بڑی عمر کے تھے اس وقت. تو میں نے کہا آپ تو بہت بڑی عمر کے ہم سے، والد سے بھی بڑی عمر کے. آپ جیسے لوگوں کی ہم یہ تو تلاش کرنے آئے ہیں کہ کوئی ہم جانکار ہمیں مل جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے جو سب جانتا ہو. اب کیا بولیں گے بتاؤ؟ یہ اس کو کہتے ہیں حکمت. کہتے ہیں نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے. یہ سمجھداری ہے. فوراً میں نے بات گھما دی. جس جگہ گیا، جاؤ جاؤ، ہم کو سب معلوم ہے، بتانے آ گئے. نہیں، ہم بتانے نہیں، ہم تو سیکھنے آئے ہیں.
ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، اب کیا بولیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، ارے اب وہ گھبرا رہے ہیں، اب اپنا دامن بچا رہے ہیں، نہیں آتا ہوں، بعد میں آتا ہوں. میں نے کہا نہیں چچا آپ جیسے دیکھو ماشاء اللہ آپ تو سمجھدار ہیں. پھر اب آپ جو سنیں گے اب کہ دیکھو بستی میں آپ جیسے لوگ نہیں ہیں سب جان کر، آپ جیسے لوگ تھوڑا اگر چل پھر لیں گے آ جائیں گے تو بڑا کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. پھر ساری بات بہت سے مانوس ہو جاتے ہیں اس طرح کہ آپ آؤ ساتھ میں بیٹھو. بہت سے جو بالکل کٹر قسم کے لوگ آئے ہمارے ساتھ، اور پھر پورا نبی والا طریقہ اکرام کرو، کھلاؤ پلاؤ. اللہ کے رسول نے یہ سسٹم اختیار کیا ہے. تو علماء کی جماعت جاتی ہے ہماری تو باقاعدہ ناشتے کا ساتھ میں رہتا ہی ہے، کھجوریں اور یہ وہ بسکٹ یہ سب. اور ایک دو ساتھی وہ خدمت کے لیے وہ انٹرنیشنل خادم رہتے ہیں، وہ روز مشورے میں خادم تھے ہوتے وہ الگ، لیکن انٹرنیشنل خادم پوری جماعت میں وہ رہیں گے ہی. فوراً دسترخوان، کوئی نیا آدمی آیا دیکھا اب اس سے اشارہ کر دیں گے، فوراً دسترخوان آ جائے گا شاندار ناشتے والا. اب وہاں اچھی طرح بات ہوگی، اس کو سمجھائیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ اثر لے کے جائے گا. بہت سے لوگوں نے اس میں وقت لگایا، توبہ کی تو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اس لیے یہ خواہ مخواہ کا اختلاف ہے کہ بھئی اپنوں میں دعوت دی جائے گی یا غیروں میں دی جائے گی. آج مسئلہ سمجھ میں آیا کچھ؟ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. کیوں نہیں بیان کیا؟ جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسی دعوت دی جائے گی. اپنوں میں بھی دعوت دی جاوے اور غیروں میں بھی دعوت دی جاوے. اپنوں میں دعوت دینے والا اپنی اس دعوت ہی کو سب کچھ نہ سمجھے، دوسروں کو غلط نہ سمجھے ورنہ یہ غلط ہو جائے گا. غیروں میں دعوت دینے والا وہ اپنے اس مشن کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، دوسروں کو غلط نہ سمجھے ورنہ وہ غلط ہو جائے گا. آپ تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں کام کیجئے اور دوسرے شعبوں کی تائید کیجئے. الحمدللہ آپ بھی کام کر رہے ہیں، الحمدللہ مدرسے والے بھی پڑھا رہے ہیں، دین کی علم دین کو پھیلا رہے ہیں. مدرسے والے جو ہے تبلیغ والوں کا کہ ماشاءاللہ آپ بھی کام کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے تعاون سے کام ہوگا. اس لیے یہ آج اشکال دور ہو گیا. دونوں کی ضرورت ہے بھائی، اپنوں میں بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے اور غیروں میں بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے. اصل تو پوری امت تک، پوری انسانیت تک جو ہے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے. اللہ رب العزت واقعی نبی کے اس مشن کو علی بصیرت، جو بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے اس کی زندگیوں میں چار چاند لگ رہے ہیں. اللہ زندگیاں بدل رہے ہیں، اللہ زندگیوں میں چین سکون لا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوگا. دنیا کے اندر اللہ اس کو نواز رہا ہے، اس کی نسلوں میں اللہ نواز رہا ہے. بہت سے ہمارے ساتھی دعوت و تبلیغ کے بہت پہلے بہت پرانے تھے، وہیں پر ہیں آج، 30 سال سے لگے ہوئے وہیں پر ہیں، آج آگے نہیں بڑھ پائے. بہت سے نوجوان انہوں نے بصیرت کے ساتھ قربانیاں دے کر یقین کے ساتھ کام کیا، آج وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ان کی نسلوں میں ان کے بچوں کو عالم حافظ بنا رہا ہے. وہ جو ہے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کو آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ بصیرت کے ساتھ جو چلے گا اس کو مانگنے کی ضرورت ہے. جو کام ہو رہا ہے، سنیں جملہ سنیں، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام جو ہو رہا ہے، جو عام طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. اس میں مشکل سے 5-10% ہی نبی کی سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے، کیونکہ بصیرت کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے لوگ. میں نے بتایا نا کہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، 3 دن گیا ہوا ہے تو بھی وہاں موبائل چالو کر کے ہر پل پل کی خبر. میڈم کیا بنایا آپ نے؟ ایسا بنایا ہے، کچا تو نہیں رہا، پکا تھا. کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں آیا تھا؟ تم وہیں رہتا نا. کیا یقین ہے تجھے؟ بصیرت ہے کہاں؟ تو جو اس طرح دعوت دے رہے ہیں وہ نبی والی سنت نہیں ہے. موبائل نے ستیہ ناش کر دیا آج کے زمانے میں، جان نکال کے رکھ دیے. 3 دن بہت سے جاتے ہیں سی ڈی والے کھانا لینے شہر میں آ رہے ہیں، وہ گیا پکنک منا رہے ہیں، تھوڑا بہت ملاقات کر لی، گشت کر لیا. تو یہ نبی والا کام نہیں ہے. آن لائن کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے لگنے دو، حق بات تو پہنچانا ضروری ہے. اس طرح بغیر بصیرت کے، بغیر یقین کے، بغیر اعتماد کے نگاہ دنیا پر ہے، مال پر ہے، چیزوں پر ہے، اور میں دعوت دے رہا ہوں. کسی صحابی کیا ادنا اللہ کے ولی نے بھی اس طرح دعوت نہیں دی. نبی کی بات چھوڑیے کہ نگاہ اس کی دنیا پر ہو اور دعوت دے رہا ہے. اس کو کہا نا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے علامہ اقبال نے شاندار اس کی ترجمانی کی کہ دل تو صنم آشنا ہے، یعنی دل میں تو سینکڑوں بت بھرے ہوئے ہیں، مال اور دنیا اور دکان اور فلاں، اور نماز میں سجدے کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اور دل میں تو سینکڑوں بت بھرے ہوئے ہیں. تو نماز میں کیا ملنے والا ہے؟ خالی فرض ادا ہو جائے گا.
لیکن جو حقیقت آنی چاہیے، جو نور آنا چاہیے، جو برکت آنی چاہیے، جو روحانیت آنی چاہیے، جو کیفیت بننی چاہیے، جو ہم دن بدن آگے بڑھ رہے ہوں. 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں ابھی تک قیام صحیح نہیں ہوا؟ قیام چھوڑو، نیت باندھنا صحیح نہیں ہوا، رکوع صحیح نہیں ہوا، سجدے صحیح نہیں ہوئے. ابھی ظاہری نہیں بنا، باطن کیسے بنے گا؟ ظاہری جو ہے نا، کھڑے ہونا، رکوع سجدہ، وہی ابھی تک صحیح نہیں ہوا. اور صحیح نہیں ہوا، اس پر ستم یہ ہے کہ صحیح کرنے کی فکر بھی نہیں ہوئی. صحیح کرنے کی فکر بھی نہیں ہوئی تو باطن تو ابھی بہت دور ہے، ظاہری نہیں بن پا رہا ہے. یعنی یہ بھی خیال میں ابھی بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو کیسے کہا؟ تو یہ تو نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا نا، یہ نماز تو نبی کی نماز نہیں ہو سکتی نا. اس لیے مانگنے کی ضرورت ہے، مانگے اللہ سے، ٹھیک کریں. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور بصیرت کے ساتھ دعوت کی محنت اور سارے اعمال بصیرت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان